سر آپ کی پارٹی کی میں بات کرتی ہوں. آپ کی پارٹی میں جب سے ہم نے دیکھا ہے، جب سے ہم لوگ یہ آپ کے جماعت نے الیکشن ہارا ہے جیتا ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ روز الزامات لگ رہے ہیں، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. اب تو حد ہی ہو گئی. گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کی بہن کے بارے میں یہ کہہ دیا، علیمہ بی بی کے بارے میں، کہ وہ ایک خاص حساس ادارے کی کوئی ایجنٹ ہے. سر یہ اگر ان کی ایجنٹ ہے تو یہ اپنے بھائی کو ابھی تک رہا کیوں نہیں کروا سکیں؟ اور یہ ایجنٹ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر رلتی بھی ہیں، ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ کیسی ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے؟ اور گنڈا پور صاحب جن کو خان صاحب نے سی ایم بنایا ہے، وہ خان صاحب کو جا کے انہی کی بہن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ مجھے سب سے زیادہ پارٹی میں اگر کوئی مینڈیٹ بڑا دیا گیا ہے تو وہ میرے پاس ہے، اور میری غیر موجودگی میں خان صاحب نے کہا کہ میرا ترجمان نیاز اللہ نیازی ہوگا. یعنی ترجمانی کا کیا کام ہے کہ میں نے خان صاحب کے الفاظ بولنے ہیں. یعنی کچھ عرصے تک آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا کہ آپ بھی کسی کے ایجنٹ ہیں. اور مجھے ڈر کوئی نہیں ہے. صحیح. جب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں صدر تھا تو اس طرح کسی نے کہا تھا مجھے چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس چودھری افتخار نے کہا کہ جی الزام لگا. میں نے کہا مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایجنسیاں بھی اس طرح الزام نہیں لگاتی. جو صاف بندہ ہوتا ہے وہ اپنا کردار دیکھیں، آپ اپنا کریکٹر ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارے کئی بندے ہوتے ہیں خود تعلق بناتے ہیں، پھر چیزوں کو ڈس آن کرتے ہیں، پھر خراب ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آدمی فیئر چلتا ہے، صاف طریقے سے چلتا ہے، اس پہ الزام بھی لگانے والے بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب بطور ترجمان نمبر 1 ایک تو میری ملاقات نہیں ہو رہی 5.5 مہینے. آج میں نے آپ سے جو دل کی بات کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے لارجر بینچ کا، تو اس میں ایک نیاز اللہ نیازی کی ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ کتنی مشکل حالات میں راجہ سلیمان اکرم کو بھی روکا گیا، اس کی ملاقات بھی ہو گئی، گوہر صاحب کی بھی ہو جاتی ہے، بیرسٹر سیف صاحب کی بھی ہو جاتی، ایون دین بہنوں کی بھی ہو جاتی ہے، اور سی ایم کی بھی ہو جاتی ہے. اچھا میں بہنوں پہ تو الزام ہے نا کہ وہ ایجنٹ ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں یعنی ملاقات کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب ملاقات سے ہٹ کے کہ اگر جس نے یہ الزام لگایا، آپ نے کہا ویڈیو آئی ہے، اگر ویڈیو آئی ہے تو ایویڈنس اس کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں نا، کوئی میں وکیل بھی ہوں نا، آپ نے مجھے کہا آپ وکیل بھی ہیں، تو میرے پاس اگر ایویڈنس ہے تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا. میں اپنی پارٹی میں چاہے خان کا کوئی قریبی تعلق والا ہے، چاہے اس کا کوئی آدمی، مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا. میں سامنے ہی بات کر دیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ بات ہے. میں نے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کو سامنے یہی بات کر دی کہ آپ ریکیوز کریں کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے. میں نے اس کو کوئی لڑائی نہیں کی تھی. میں نے کہا ایک فیصلہ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446، اس میں آپ عمران خان کے کیس نہ سنیں. اب جس کے پاس ایویڈنس ہے وہ بالکل لگائے، لیکن یہ حالات نہیں ہیں کہ آپ خان کی بہنیں جو اتنے عرصے سے اپنے بھائی کے کیسز کو پرسو کر رہی ہیں اور ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں پارٹی کے اندر. اور خان صاحب نے بارہا کہا کہ یہ میری پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے، میری بہن کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. جب یہ ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پارٹی ایک ادارہ ہوگی اسی طرح جس طرح شوکت خانم ہے، جس طرح نمر یونیورسٹی ہے. تو میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ سے یہ استدعا کرتا ہوں، خان صاحب نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات کر دیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ بات سنو، آپ پیچھے ہو گئے ہو، عوام آپ سے آگے نکل چکی ہے. اور سوزین میں اور بات بتاؤں، آپ اندر جا کے دیکھیں خان صاحب کو اب تحریک انصاف سے بھی خان صاحب آگے نکل چکے ہیں. خان صاحب کے ساتھ جو ایشوز کو خان ایڈریس کر رہا ہے، اس کے ساتھ خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کیے جا رہے. آپ کی بات درست ہے کہ عوام کھڑی ہے، عوام تو کھڑی ہے، عوام کھڑی رہے گی، لیکن لیڈر جو ہیں جو عوام نے منتخب کیے ہیں، یا وہ لیڈر جو خان صاحب نے منتخب کیے ہیں، وہ لیڈر ہی اگر آ کے پھوٹ ڈلوانے والی باتیں کریں گے کہ خان کی بہن پہ الزام لگا دیں گے. گنڈا پور صاحب کی پاپولیرٹی وہ والی پاپولیرٹی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی ہے. پھر گنڈا پور صاحب جس وقت سٹیج پہ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن جو جلسہ تھا لوگوں نے جوتے تک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کے تو اپنے یہ حالات ہیں. آن دا ادر ہینڈ وہ علیمہ بی بی پہ الزام لگا رہے ہیں. اب تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو تحریک انصاف از نتھنگ، اٹس جسٹ عمران خان. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، آپ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ اس وقت فائدے لیے جا رہے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یہ کوئی عجیب ہے سر. ٹھیک ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں 8 فروری کے بعد خان صاحب نے 6 فروری کو خان صاحب کو میں جیل میں ملا. 8 فروری کو الیکشن تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی دھاندلی تو ہوگی. تو انہوں نے کہا میٹر نہیں کرتی کتنے کی ہوگی، 10-15 ہزار کی ہوگی، ہمارا کینڈیڈیٹ 50-50 ہزار سے جیتے گا. ایک تو واضح طور پہ لیڈرشپ سن لے تمام
جو گروپ بنا کے کھڑے ہیں 10-10 کا 5-5 کا, وہ گروپ اس وجہ سے بنتے ہیں کہ موروثی پارٹی نہیں ہے. وہ یہ بات سن لے کہ خان صاحب کے ساتھ ورکر اور عوام متحد ہے. خان صاحب کو 8 فروری کے بعد پتہ ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ الیکشن جیتے گا. اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت میں الیکشن لڑے گا تو وہ 2000 ووٹ بھی نہیں لے سکے گا. یہ اب چیزیں کلیئر ہوگی, چاہے میں لگاؤں کوئی الزام لگائے. اب پارٹی کے اندر ہونا ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے. میں بطور ترجمان ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو 4-4 6-6 کے دھڑے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے, کیونکہ خان صاحب ہی لیڈر ہے. اس نے جس کو ٹکٹ دینا ہے, جس کو خان صاحب کہے گا وہی الیکشن جیتے گا, کیونکہ خان صاحب کی ایک محنت ہے. باقی جو آپ نے جلسے کی بات کی, میں بھی کہتا ہوں, دیکھیں میں تو 8 فروری سے شروع کرتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد ہمارے لیڈرشپ کو نکلنا چاہیے تھا. اگر 9 فروری کو ہم نکل آتے تو یہ فارم 47 کی حکومت بھی نہ بنتی. خان ہمارے لیے کیا کرے؟ خان نے تو بیٹھ کے آپ کو بلے کے بغیر الیکشن جتا دیا ہے, نہیں نکلے. اب اس پہ آپ دیکھیں, میں نے اتنی محنت کی اس جلسے پہ, پورے کشمیر میں ایک ایک جگہ پہ, میں یعنی ان کی بہنوں نے بھی, میں نے چیئرمین کو کہا گوہر صاحب کو کہ آپ بھی, میں کہتا ہوں کہ آپ کو میسیج دینا چاہیے تھا کہ آپ سارے لوگ اس جلسے میں شریک ہوں. جلسے کو, یہ جلسہ تو بہت بڑا ہونا تھا, جلسہ بڑا ہوا ہے. پھر جلسے کے اندر جو چیزیں تھیں وہ مس مینیج تھیں کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملی. لوگوں کا گریوینس یہ ہے کہ 8 فروری کے خلاف خان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے وہ علی امین گنڈاپور کو یا مجھے یا سب کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس وجہ سے بناتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے, خان نے تو اندر بیٹھ کے وہ کام کر دیا, تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ یعنی آپ لیڈرشپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو لوگوں نہیں نکلیں گے. اب جب یہ خان صاحب کو معلوم ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کی بہن کو ہی ایجنٹ بنا دیا, تو کیا خان صاحب گنڈاپور صاحب سے کہیں گے کہ تم استعفیٰ دو, اب میں کسی اور کو سی ایم بناتا ہوں؟ کیا ایسا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو خان صاحب کی 3 گھنٹے کی ملاقات گنڈاپور صاحب سے ہوئی ہے, میں نے تو نہ خان صاحب سے پوچھ سکا ہوں نہ گنڈاپور صاحب سے پوچھ سکا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. میں تو کیونکہ میری ملاقات ہی نہیں ہوتی, نہ مجھے جو بات باہر آ کے کرتا ہے. گنڈاپور صاحب نے جو ویڈیو بیان نکالا ہے اس کو میں نے کمپلیٹ نہیں سنا. اب میں پارٹی کے ہر اس لیڈرشپ کا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پہ اتنے غصے میں ہیں باوجود عہدے لینے کے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگ ہے ڈیو ٹو عمران خان, سارے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن میں یہ چیزیں ان سے نہیں پوچھا کہ جی آپ کے یہ چیزیں 3 گھنٹے کیا ہوئی ہیں. لیکن خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اندر اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہوں, یہ باہر سینٹ کی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں. تو خان صاحب بالکل یہ چیز بتائیں گے اگر میری ملاقات ہوتی ہے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں اور یہ باہر کیا باتیں. سر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہائی کورٹ میں دوبارہ سے کسی سے بات کی ہو کہ بھئی آپ کی ملاقات کروا دی جائے؟ گنڈاپور صاحب 3 گھنٹے میں لائے ہیں, آپ کی ملاقات نہیں ہونی؟ دیکھیں میرے پاس آپشن یہ ہے کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے, اس کے مطابق میرا لسٹ میں نام جائے اور میں جیل کے دروازے پہ جاؤں, میں جاتا ہوں. اگر مجھے ایک کانسٹیبل یا سپرنٹینڈنٹ یا کوئی بھی مجھے روکتا ہے تو وہ غلط ہے, مجھے نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ ہم آئین کی پاسداری اور عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. اب آزاد عدلیہ کو یہ ہے نہیں, اس کے لیے میں نے 2 دفعہ کنٹیمپٹ ڈالی اور میری ایک مختلف 2 بینچوں میں لگا کے پھر اس کو لیفٹ اوور کر دیا گیا, یعنی دوبارہ اس کو ری لسٹ کر دیا, ری لسٹ بھی نہیں کیا. تو میری پھر کوشش ہے, بلکہ خان صاحب کا یہ حکم بھی آیا ہے کہ نیائی صاحب سے کہیں کہ جی دوبارہ اپنی پٹیشن ہے وہ لگوائیں, اور میں پہنچوں گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں میرا پارٹی, دیکھیں یہ جو ہم مشن بنا کے کھڑے ہیں نا, یہ معراج ہے لوگوں کی. جی میں سینیٹر بن جاؤں, کئی لڑے آئے ہیں, وہ سینیٹر بھی ایک میلہ ہی ہے اس دن, میں سینیٹر بن جاؤں, میں MNA بن جاؤں, میں یہ عہدہ لے لوں, اور خان صاحب کو دل میں اس پہ ہنسی آتی ہوتی ہے کہ میں کون سی جنگ لڑ رہا ہوں, یہ مفادات یہ اپنے عہدوں کی لگی ہوئی ہے. صحیح. سر اب اگر میں بات کروں کہ گنڈاپور صاحب نے جو اتنی بڑی ایک کلیم کیا ہے کسی کے ایجنٹ ہونے کا خان صاحب کی بہن کے, کیا پارٹی ان سے معافی کا مطالبہ کرے گی؟ کیا آپ نے خان صاحب کی بہن پہ وداؤٹ اینی ایویڈنس ایک ایسا الزام لگایا ہے, کیا جو چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ کہیں گے, کیا آپ بطور ترجمان ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ معافی مانگیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی کی میٹنگ ہم بلائیں گے. ایک ہفتہ گزر گیا ابھی تک اور یہ جو چیزیں نہیں, یہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کافی دیر سے آ رہے ہیں, ان کا واحد سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک ایجنڈے پہ اپنی چیزیں صاف کر کے اس وجہ سے بیٹھنا پڑے گا کہ خان نے تو یہ جنگ جیت چکا ہے اور خان کو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. یہ سارے سوچ لیں, خان کو اب ہمیں خان کی ضرورت ہے. خان نے جنگ جیت لیا, باہر پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک آئی ہوئی ہے. یہ مطلب اگر خان صاحب جیل میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی میں جیت گیا ہوں, تو پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ میں بتاتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ جو خان کے 2 سال 2 مہینے اندر ہو گئے ہیں نا, یہ ایک فرسٹریشن کی انتہا ہے.
اور ہر آدمی وہ جگہ لینا چاہتا ہے کہ شاید خان اندر ہے تو میں وہ جگہ لے لوں. یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا. ورکر آپ کو جلسے کے اندر بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کی جگہ کوئی نہیں, اس بندے کی ایگزاسٹ ہوا. اب ایک اور ورکر سے ہی ریلیٹڈ بات میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک کچھ ہمیں فردر آپ لوگوں کا لاہے عمل نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, کوئی جلسہ ہوگا, دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, کیا ہونا ہے اب؟ یا ایک الزام تراشی ہے فلانا ایجنٹ وہ. پشاور جلسے کی کال تھی 27 ستمبر کی. اس کے بعد گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی, یا علیمہ خان کی نیا لاہے عمل یہ آیا ہے, اس طرح نہیں آیا کہ خان نے کہا کہ اب سڑکوں پہ آنے کے بغیر آپ کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی آپ پرامن طریقے پر پوری قوم جو ساتھ کھڑے ہیں لوگ احتجاج کریں, جو ملک کے حالات ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ ہے نہیں. 11 ماہ پہلے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے, لیڈرز نہیں تھے اس دن. آنیسٹلی لوگ تو آگے. تو میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرز کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. جو آپ لیڈر کمزور ہو تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ پھر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں بطور ان کے خان صاحب کے جو آپ ترجمان ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے, ان لیڈروں سے کوئی امید نہ رکھیں, یہ بہت زیادہ ان کو اپنے سیلف کا زیادہ لگا ہوا ہے, اپنا فائدہ زیادہ لینا ہے, یہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائیں گے. آپ ان کی باتوں میں نہ آئے, آپ خان کی خاطر سے. نہیں تو جو پشاور جلسہ ہوا ہے, میرا خیال ہے ہم کوئی تھوڑا بہت لگ رہا ہے, پشاور جلسے میں عوام خود گئی ہے. لیڈر نے تو کوئی کہیں موٹیویشن اس طرح نہیں کی, لوگ خود گئے ہیں اور اپنے اخراجات پہ گئے ہیں, خود گئے ہیں کہ جی ہم جلسے میں خان صاحب کے جلسے میں. اور آپ نے کشمیر میں دیکھا ہے نا, ابھی لوگ خود نکلے ہوئے ہیں. لوگوں کو خان اندر بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے, لوگ اپنے رائٹس کے لیے خود نکلیں گے. لیکن میری ملاقات ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیڈ کرنا بہت آسان ہے. اگر خان صاحب لیڈرشپ دے گا کہ جی اس کو لیڈ کریں اور پرامن طریقے سے کریں, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے خان صاحب کو جیل سے منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی نالج میں ایسا کچھ ہے؟ میں نے بھی آپ کی طرح یہ دیکھا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. ابھی خان صاحب کا منڈے کو توشہ خانہ 2 کیس لگا ہے, اس میں ابھی وائنڈ اپ نہیں ہوا, کیس کنکلوڈ نہیں ہوا. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں سزا ہو جائے گی, اور جو 16 اکتوبر کو آپ کا کیس لگا ہوا ہے اس سے پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی. سننے میں کیا آ رہا ہے مراد ہے کہ آپ کو تو پہلے پتہ ہے کہ عدت کا کیس, سائفر کا کیس, القادر ختم. اچھا تو اس کے بعد اچھا ہائی کورٹ کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ہائی کورٹ کا کیس اسی وجہ سے نہیں سنا جا رہا کہ وہاں کچھ, اب اس میں تو آپ کنوکشن کی اور ساری سسپینشن کی اپلیکیشن ہے وہ تو سننی چاہیے. وہ بھی جج صاحب نے سن کے اس دن میرے آپ سب وکیل جائیں جج صاحب سے جا کے درخواست کریں کہ جی خان صاحب کو تو جیل میں رکھنا ہے, بشرا بی بی پہ تو سہولت کاری کا الزام ہے, ایٹ لیسٹ ان کو تو نکلوا لیں. میرا خیال ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. سردار عبداللطیف خان کھوسہ صاحب, میں بیرسٹر صفدر سلمان صفدر سارے اس دن موجود تھے, اور جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کہ جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے وہ بھی جیل میں ہے. بالکل اس کا تو اس کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. دوسری لیکن سر آپ کی پارٹی کچھ نہیں کہہ رہی, سوری ٹو سے, بشرا بی بی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی. آپ سب کو خان صاحب کی لگی ہوئی ہے جن پہ سہولت کاری کا الزام ہے, وہ بیچاری اندر بیٹھی ہیں. میں تو اس پہ اس وجہ سے خوش ہوں کہ اس نے خان صاحب کی موجودگی میں کہا کہ میں بھی بڑی مایوس ہوں کچھ 2 وکیلوں سے, میرے ترجمان بھی نیاز اللہ نیازی, میرے سامنے لوگوں کو ریموو کیا. اور میری کوشش دیکھیں, ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں, ہم روزانہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ کی آزادی اور چھن گئی ہے, تو ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ روسٹم پہ کھڑے ہو کے لڑائی تو نہیں کر سکتے فزیکلی کوئی. ہم ان کو بار بار اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ یہ کیس لگائیں اور سنیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید خان کمپرومائز کر کے ان کیسوں سے بھاگ جائے گا. وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیس جھوٹے ہیں. ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے کہ خان کو, بشرا بی بی کو اندر رکھنا, وہ بھی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بشرا بی بی کو اندر رکھ کے مجھے جھکانا ہے کہ میں کمپرومائز میں آؤں, میں نہیں آؤں گا. تو خان صاحب کا کلیئر ہے کہ کلیئر ہے. اور پارٹی والے بھی یہ سن لیں کہ خان صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں اور عوام آپ سے آگے, اور خان کے ساتھ ورکر پہ خان خوش ہے, ورکر خان کے ساتھ کھڑا ہے. خان کے لیڈر کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوڑنے چاہیے, اور خان کی بہنوں کا جو احترام کا رشتہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خان کی بطور اس کی بہنیں وہ ان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں.